اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد وآلہ۔ حضرت محترم، یہ سعادت آپ کے ساتھ مجھے بھی ملتی ہے کہ چند سال سے میں یہاں آ رہا ہوں، لیکن بہرحال اس طرح کی محافل جب ہوتی ہیں تو وہاں مقرر کا کام صرف دعائیہ کلمات کا ہی ہوتا ہے۔ اب وقت میں بھی شاید گنجائش نہیں ہے، لیکن جب میں آیا ہوں تو اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کچھ باتیں آپ سے یا کچھ فضائل کے جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ آپ سب نے اپنی اپنی زبان میں شعر کہا، منقبت پڑھی، مگر میں تو شاعر نہیں ہوں، میں دوسروں کے شعر پڑھتا ہوں، تو آج میں نے سوچا کہ میں امام شافعی کا ایک شعر پڑھوں۔ آپ سب کے اذہان میں ہے، تازگی کے لیے علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے، ایک لفظ ہے، ایک زبر ایک زیر اور پیش کے ساتھ معنی میں فرق ہو رہا ہے۔ ایک جگہ کہا جنہ، ایک جگہ کہا جنہ، اور ایک جگہ کہا جنہ۔ شافعی نے یہ جملہ اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے، قسیم النار والجنہ، علی ہی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، وصی مصطفیٰ حقا، خدا کی قسم اگر رسول کا کوئی حقیقی جانشین ہے تو وہ علی ہی ہے، امام الانس والجنہ، وہ صرف انسانوں کے امام نہیں، جنات کے بھی امام ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ مامون کا دربار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مامون کا عقیدہ جیسا بھی تھا، مگر تاریخ نے لکھا کہ وہ علماء دوست تھا۔ اس کے دربار میں کسی نے 200 علماء کی تعداد لکھی، کسی نے 100، کسی نے کچھ، کسی کم، کچھ زیادہ۔ ہر مکتب، ہر مذہب، ہر عقیدے کے علماء وہاں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ مامون کہتا ہے یہ والی حدیث میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ علی کیسے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ بہرحال مامون کو جواب نہیں ملا، یا ان میں سے جو جواب دیا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اسی مامون کے دربار میں جب 8ویں امام رضا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، امام سے بھی یہی سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ حدیث یا علی انت قسیم النار والجنہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ سمجھا دیجیے۔ مولا نے کہا اس حدیث کو رہنے دیں، ہم آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، آپ بتائیے وہ حدیث آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں۔ کہ وہ حدیث یہ ہے کہ اے علی تم سے کوئی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو تجھ سے عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، وہ منافق ہوگا۔ کہا اس حدیث میں کوئی شک ہے، یہ سمجھنے میں آپ کے لیے کوئی دشواری، کوئی مشکل ہے؟ کہا اس میں تو کوئی مشکل نہیں۔
مولا نے فرمایا اگر یہ حدیث تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے تو پہلی حدیث خود بخود سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اٹل فیصلہ کیا کہ مومن ہوگا ہی وہی جو علی سے محبت کرے گا، جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور مومن وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو علی کی محبت جنت میں لے گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ علی جنت میں بھیج دیا کسی، اور کہا کہ علی سے کوئی دشمنی رکھ ہی نہیں سکتا ہے مگر منافق کے، تو جو منافق ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا، جو علی سے دشمنی رکھے وہ منافق، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم۔ لہذا بات سمجھ میں آئے، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ میں مولانا رضا داؤدانی کا ایک خطاب سن رہا تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا، اب یہ حوالہ ان کے اوپر ہے، میں نے اسے نام لیا باقاعدہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے طنز کیا مولا کی بارگاہ میں، کہ مولا تشریف فرما تھے، امیر المومنین تشریف فرما تھے، انہوں نے طنز کیا ابو کا فی النار، نعوذ باللہ۔ آپ جانتے ہیں ان کا جو عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، جناب ابو طالب کے بارے میں اہل سنت کے بعض افراد کا جو عقیدہ ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، کہ ابو کا فی النار، ابو کا فی النار، ابو کا فی النار۔ مولا نے اطمینان سے اس کا جملہ سنا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ انا قسیم النار والجنہ، میں تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا باپ جہنم میں چلا جائے، میں تو اس کو بھیجوں گا جنت میں، تم اپنے باپ کی فکر کرو۔ بھارتی کرنا علیہ السلام۔ میں گھڑی اسی لیے دیکھ رہا ہوں کہ جب وقت ہوگا میں ختم کر دوں گا، آپ مطمئن رہے۔ وقت ہے ماشاءاللہ۔ انا وعلی من نور واحد، انا ولی من نور۔ یہ نور جو پیغمبر نے فرمایا علی مجھ سے جدا نہیں ہے، ایک نور کے دو حصے ہیں۔ یہ دو حصے کہاں ہوئے؟ یہ آدم کے صلب سے ہوتا ہوا یہ نور، پاکیزہ اسلاف سے گزرتا ہوا یہ نور جب صلب عبد المطلب میں آیا تو پھر یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ صلب عبداللہ میں چلا گیا اور ایک حصہ صلب ابو طالب میں آیا۔ جو حصہ صلب عبداللہ میں چلا گیا تھا یہ ایک عام الفیل 17 ربیع الاول کو تاجدار انبیاء، سردار انبیاء، ختم مرتبت کی صورت میں آمینہ، جناب آمینہ کی گود میں آیا، اور وہ حصہ جو جناب ابو طالب کے صلب میں چلا گیا تھا وہ 13 رجب 30 عام الفیل کو جوف کعبہ میں، کعبے کے اندر سردار اولیاء، مشکل کشا، شیر خدا، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ کی صورت میں جناب فاطمہ بنت اسد کی گود میں آیا۔ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا، نور پھر بھی ایک ہے۔ دلیل یہی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی لحم کا لحمی، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، دم کا دمی، اے علی تمہارا خون میرا خون ہے، اے علی روح کا روحی، تیری روح میری روح ہے۔ تسمعو، میں نے روایت کا الفاظ جملے چھوڑ دیے درمیان میں، تسمعو ما اسمعو، علی تم وہی سن رہے ہو جو میں سنتا ہوں۔
وَتَرَى مَا أَرَى، علی تم وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھتا ہوں، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، بس ایک فرق یہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ولی بن کر آیا ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں، فرق اتنا ہے۔ صلوات بھیجیں مل کے محمد و آل محمد۔ اذان محترم، جوف کعبہ میں امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی، 3 دن تک کعبے کے اندر ماں بیٹے نے گزارا، اور تیسرے دن پیغمبر اسلام جب تشریف لے کر آتے ہیں تو اس نو مولود کو ختم مرتبت کی گود میں دیا۔ اب یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں، اگرچہ ہمارے علماء کے درمیان میں اس روایت پر مناقشہ ضرور ہے، بعض علماء نے اس روایت کو قبول کیا ہے، بعض علماء اس روایت کو قبول نہیں کرتے ہیں، ضعیف قرار دیتے ہیں۔ بہرحال روایت اپنی جگہ موجود ہے، جناب شیخ طوسی نے کتاب امالی میں لکھا ہے، اسی طریقے سے علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بھی یہ روایت لکھی ہے، شوہر ابن عاشوق نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ امیر المؤمنین رسول اللہ کی گود میں آنے کے بعد چہرے رسول کی زیارت کرنے کے بعد سورہ مومنین کی پہلی ان 10 آیات کی تلاوت کی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میں نے کہا مناقشہ اس لیے ہے کہ میں اشارہ کروں گا، جواب کی طرف نہیں جاؤں گا، مناقشہ اس لیے کہ علماء بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ قرآن ابھی لوح محفوظ میں ہے، ابھی قلب پیغمبر پر اترا ہی نہیں ہے، لوح محفوظ سے ابھی کاغذ پر آیا ہی نہیں ہے، تو پھر امیر المؤمنین کی زبان سے قرآن کی آیات کی تلاوت کیسے ممکن ہے؟ تو عزیزان محترم، اس کی دلیل تلاش کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن میں سورہ مریم کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو جناب عیسیٰ بھی گود میں ہیں، گہوارے میں ہیں، کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور میں نبی بھی ہوں۔ یہ بات عقل میں آنے کی ہے، ابھی ظاہراً کتاب جناب عیسیٰ روح اللہ کو ملی نہیں ہے، ابھی ظاہراً کتاب تو نہیں ملی ہے، ابھی تو گود میں ہے، کتاب تو ابھی ملی نہیں ہے، تو کیوں کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کا نمائندہ جب آتا ہے تو کتاب اور منصب نبوت کو، منصب ولایت کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اعلان بعد میں ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ تو لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ، اعلان بعد میں ہو جاتا ہے، اور جب حسن اتفاق ہے کہ قرآن کی آیات کو جو جناب عیسیٰ نے گہوارے میں پڑھا اور ان آیات کو جو امیر المؤمنین نے خانہ کعبہ میں وقت ولادت تلاوت کی، ان آیات کا ذرا سا اشارہ کرنے کے لیے میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے جو آیات کی تلاوت کی ہے اس کا اگلا حصہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں میرا وجود مبارک قرار دیا ہے اللہ نے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کروں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، ایک ایک آیت پہ ایک ایک پیغام موجود ہے کہ اللہ نے مجھے شقاوت اور جبر سے روکا ہے، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ آج یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ پیغمبر کا میلاد منانا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، امام کی ولادت منانا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، یوم وفات منانا، یوم شہادت منانا، شہادت کا جلوس نکالنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ ان کے لیے ہمارے علماء نے
خاص طور پر آیت اللہ مکارم شیرازی نے اسی آیت سے جواب دیا ہے، اس آیت میں جواب موجود ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہو اس دن پر جس دن میں مر جاؤں گا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا ولادت کے دن بھی السلام علیکم کہنا قرآن سے ثابت ہے، شہادت کے دن بھی السلام علیکم کہنا قرآن سے ثابت ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ دعا پڑھوں ہیں بھارت دیگر نارے صلوات۔ عزیزان محترم، یہ جو سورہ مومنین کی پہلی 10 آیات ہیں، واقعاً ایک مومن کے لیے، واقعاً ایک علی کے شیعہ کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین اصول ان آیات میں بیان ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہ مومن ہے جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، علی کا مومن، علی کا شیعہ وہ ہے جو بے مقصد چیزوں سے دور رہتا ہے۔ عن اللغو معرضون، لغو کی بہت وضاحتیں ہیں مگر اب اشارہ کروں گا۔ علماء نے کہا لغو یعنی گالی دینا، لغو یعنی گانا سننا، لغو یعنی لڑائی جھگڑا کرنا، لغو ہر وہ کام جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جو بے مقصد کام پہ ہم آج لگے ہوئے ہیں، ہمارا جوان بھی، ہمارا نوجوان بھی، ہمارا بچہ بھی، ہماری خاتون بھی، حتیٰ کہ ہمارے بوڑھے بھی۔ ٹچ موبائل کی اسکرین اوپر نیچے اوپر نیچے معاف کر دینا مجھے، وقت نہیں رہا ابھی۔ ایک لمحے کے اندر اس کے اندر کبھی تو کوئی اسلامی پوسٹ آتی ہے، کبھی کوئی ہنسی کی بات ہے، کبھی کوئی غم کی بات ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کی تصویر ہے، کبھی کوئی لطیفہ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ لمحوں میں میرا ذہن پراکندہ اور پریشان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ایک آدمی تھوڑی دیر بیٹھ کے ہنس رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، جی بھر کے رو رہا ہے، اس کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، مگر آپ سوچئے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک پوسٹ ایک لمحے میں آپ کو پریشان کر دیتی ہے، اگلے لمحے میں انگلی چلی، اگلی پوسٹ آئی، آپ خوش ہو جاتے ہیں، اگلی پوسٹ آ جاتی ہے، آپ کا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، دوسری پوسٹ میں آپ کا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ انسان کو ذہنی سکون نہیں ہے، اطمینان قلب حاصل نہیں ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بیہودہ کام ہے۔ علی کا شیعہ ایسے بیہودہ کام نہیں کرتا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مومن وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ والذین هم عن العہد راعون، والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، مومن وہ ہے جو امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میں یہ جملہ بارہا کہتا ہوں، امانت یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی قیمتی چیز دی ہو، مولانا سنبھال کے رکھنا، سفر سے واپس آؤں گا تو لے لوں گا، یہ کسی وقت ہوا کرتا تھا، اب تو سنبھالنے کے لیے بہت سے ادارے کھل گئے ہیں، یہ نہیں ہے۔ امانت تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ بہترین ایک شعر کہہ سکتے ہیں اور اس شعر کی شکل میں آپ کسی کے رہنمائی کر سکتے ہیں، تو یہ بہترین ایک امانت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ امانت یہ بھی ہے اللہ نے آپ کو بہترین آواز دی ہے، اس کے ذریعے آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی امانت ہے، اس کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی منصب ہے، یہ بھی امانت ہے، اس کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ والذین هم
الا صلواتہم یحافظون، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم الوارثون، یہی مومن جو ان صفات کا حامل ہوگا وہ وارث ہے۔ کس کا وارث ہے؟ اس جنت الفردوس کا وارث ہے۔ ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، ہمیں آج اس ولادت کے دن خدایا ہماری اس دعا کو مستجاب فرما، امیر المؤمنین کے حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ رب کریم اسی عقیدے پر موت نصیب فرما۔ پروردگارہ محشر کے میدان میں چہر معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ رب کریم امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ جن شعراء نے، بزرگان نے، نوجوانوں نے، بچوں نے یہاں پڑھائے، پروردگارہ جنہوں نے اس محفل کو سجائی ہے، خدایا ان سب کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ مولود کعبہ کا واسطہ، مشکل کشا کا واسطہ، جتنے مومنین یہاں حاجات لے کر آئے سب کی حاجات کو روا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی عاقبت کو بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ